بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راوی پر جرح کے اسباب کیا کیا ہیں؟ انہی میں آخر میں بات ہوئی تھی کہ ایک راوی تو ہے جس پر تہمت ہے جھوٹ بولنے کی، دوسرا وہ ہے جو متہم بالکذب ہے، تیسرا وہ ہے جو بہت کثرت سے غلطیاں کرتا ہے، چوتھا وہ ہے جو غفلت کا شکار ہوتا ہے، صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتا، اور پانچواں یہ ہے کہ وہ فسق کا شکار ہو۔ یہاں فسق سے مراد فسق قولی اور فسق عملی ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ یا وہ وہم کا شکار ہو یا اس نے ثقات کی مخالفت کی ہو، یا یہ کہ وہ مجہول ہو، اس کے بارے میں تعدیل یا جرح معین وہ معروف نہ ہو۔ جرح معین یا تعدیل معین سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایسی جرح اس پر ثابت نہ ہو جس میں جرح کا سبب بیان نہ ہو، کیونکہ مجہول جرح یا بغیر سبب کے جرح یہ دونوں قابل قبول نہیں ہیں۔ ہاں البتہ توثیق نہ ہو تو پھر جرح مبہم بھی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، لیکن یہاں تو ہے ہی مجہول، تو اس مجہول کے بارے میں یہ جرح کا علامہ علی قاری نے تو یہی مفہوم بیان کیا ہے کہ اس کی جرح جو ہے وہ بیان کی نہ کی گئی ہو، یعنی جرح مفسر نہ ہو، اور بدعت ہی یا اس پر نقد ہو، جرح ہو بدعت کی ہوئے، وہی یا اعتقاد و ما احدث علی خلاف المعروف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اعتقاد رکھنا ہے جو پیدا کیا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معروف بات کے خلاف۔ آپ کے جتنے بھی قواعد ہیں، یعنی کہنا چاہیے عقائد ہیں اور معروف ہیں، توحید کے بارے میں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی اسماء اور صفات کے بارے میں، یا اسی طرح رسالت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، یہ چیزیں ایمانیات میں شامل ہیں نا، تقدیر بھی۔ تو جب ان چیزوں کا کوئی نیا ان میں اختراع کیا، جس نے تقدیر کا انکار کر دیا، رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری جو ہے نا وہ مخصوص کر دی گئی، اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ گویا کہ فکر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر سے ہٹ کے ہے، آپ کے حکم سے، آپ کے عمل سے یہ چیز بالکل خلاف ہے۔ فرماتے ہیں لا بمعاندۃ، لیکن یہ اعتقاد اس نے کس بنیاد پر کیا ہو؟ معاند کے طور پر اختیار نہ کیا۔ ایک اعتقاد ہے یا ایک فکر بنا لینا، وہ ہے اناد کے طور پر، مخالفت کے طور پر۔ فرماتے ہیں بل بنوع شبہات، بلکہ وہ کیا ہے، کسی شبہ کی بنیاد پر، او سوء حفظ، جرح وہ کس کی بنیاد پر ہے؟ سوء حفظ کی وجہ سے۔ سوء حفظ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہی عبارۃ عن اللہ یکون غلطہ اقل من اصابتہ، کہ اس کی غلطیں جو ہیں نا وہ اس کے ثواب سے کم نہ ہوں، برابر ہوں، برابر سرابر ہوں، غلطیاں بھی کرتا ہے اور صحیح بات بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ہے صحیح الحفظ، ہاں جی۔ اور ایک نسخے میں یہ عبارت ہے، جس طرح کہ یہ واقعیت والے نے نقل کیا ہے کہ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَمَّن يَسْتَوِي غَلَطُهُ وَإِصَابَتُهُ، کہ جس کی غلطیاں اور جس کا ثواب وہ کیا ہے؟ برابر۔
کہتے ہیں اور فل قسم الاول اور والطعن بکذب الراوی فی الحدیث النبوی هو الموضوع، کہتے ہیں جو پہلی قسم ہے نا، اور وہ ہے راوی پر حدیث نبوی میں جھوٹ بولنا، اور جو حدیث نبوی میں جھوٹ بولتا ہے وہ الموضوع، وہ موضوع ہے. یعنی ایسے راوی کی روایت کیا ہے جس پر یہ حکم ہو کہ وہ حدیث وضع کرتا ہے، تو اس کی وہ روایت کیا ہے؟ موضوع ہے. والحکم علیہ بالوضع انما ہوا بطریق ظن الغالب لا بالقطع، کہتے ہیں اور اس کی سند سے جو روایت مروی ہے اس کے بارے میں ظن غالب کی بنیاد پر اس پر وضع کا حکم ہے کہ جب یہ جھوٹ بولتا ہے نبوی حدیث میں تو اس کی یہ روایت بھی مظنون ہے کہ اس میں بھی کذب کی کارستانی کار فرما نہ ہو، لا بالقطع، قطعی طور پر نہیں. کیوں؟ اذ قد یصدق الکذوب، اس لیے کہ جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے. جھوٹا ہر وقت جھوٹ تو نہیں بولتا نا. جو جھوٹا ہے معاشرے میں جھوٹا ہو یا حدیث نبوی میں جھوٹا ہو تو وہ ہر وقت جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ کبھی کبھی سچ بھی بولتا ہے. شیطان نے بھی تو سچ بولا تھا. یہ بات نبی علیہ السلام نے بھی فرمائی ہے کہ کبھی کبھی جھوٹا سچ بول لیتا ہے، لیکن چونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی روایات گھڑتا ہے، اس کی بنا پر ہم اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے. ہم شیطان کی بات مان کے آیت الکرسی نہیں پڑھتے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وجہ سے آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں. سمجھے؟ یا شیطان نے تو بتلایا اپنے بچاؤ کی وجہ سے، اپنے بچنے کے لیے، بات ٹھیک سی ہے اس کی، لیکن یہ ٹھیک اس وقت ہم نے مانی ہے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی ہے. یہاں ایک بات ہے، اللہ اکبر، کہ جب ایک حدیث آتی ہے صحیح سند سے، ہاں جی، اور اس میں اور وہ ایک آتی ہے کذاب راوی سے یا وضاع راوی سے، تو ہم اس روایت کو یہ نہیں کہتے کہ اس کا متن موضوع ہے یا اس کا متن جو ہے نا مختلف ہے، ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی سند موضوع ہے. متن دوسرے صحیح سند سے ثابت ہے، لیکن جس سند سے یہ روایت منقول ہے یہ غلط ہے. سمجھے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَقُومُ بِذَلِكَ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اطِّلَاعُهُ تَامًا وَذِهْنُهُ ثَاقِبًا وَفَهْمُهُ قَوِيًّا وَمَعْرِفَتُهُ بِالْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ. اللہ اکبر کبیر. عَلَى ذَلِكَ مُتَمَكِّنًا، اور یہ وہی بات کہہ سکتا ہے، انما یقوم بذالک، اس پر وہی قائم ہو سکتا ہے جس کو مکمل اطلاع حاصل ہے اور اس کا ذہن بالکل روشن اور ثاقب ہے اور اس کا فہم بہت قوی ہے اور اس کے معرفت ایسے قرائن پر جو دلالت کرتے ہوں وہ اس پر اس کو تمکنت حاصل ہو. علی ذالک متمکنۃ، اس کے لیے قرائن جو ہے نا وہ تمکن اختیار کرتے ہو. اب کہتے ہیں نا حضرت ربیع بن خیثم کہتے ہیں نا ان من الحدیث حدیثا لہو ضون کا ضوء النہار، تعرف وان من الحدیث حدیثا لہو ظلمۃ کا ظلمۃ اللیل. کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کی روشنی بالکل نمایاں ہے، وہ صحیح معلوم ہوتی ہیں، لیکن کچھ روایات ایسی ہیں جس میں جو اندھیرا گھٹا ٹوپ اندھیرا معلوم ہوتی ہے، متن سے ہی پتہ چل جاتا ہے. یہ معرفت و تاریخ میں یہ ذکر کیا ہے امام فسوی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ قول ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ کا جلد 2 ہے، صفحہ 564.
امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا معروف قول ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جھوٹوں نے بہت سی احادیث بنا رکھی ہیں، تو انہوں نے کہا تعیش لہ الجہابذہ، تعیش لہ الجہابذ، ان حدیث کے لیے جہابذ علماء زندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ محافظ ہے ان کا۔ بلکہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موضوعات کے مقدمے میں ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ الحدیث المنکر تقشعر منہ جلد طالب العلم، منکر حدیث کو دیکھ کے سن کے طالب علم جو ہے نا حدیث کا، اس کی چمڑی ہل جاتی ہے، یہ کیا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ملکہ اللہ ذوالجلال عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کے متن کو ہی دیکھ کے، اس کی سند کو دیکھ کے، اس کی متن کو دیکھ کے وہ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے نا وہ صحیح نہیں۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور یہی واقعات اس قسم کے حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مجروحین کے مقدمے میں بھی ذکر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اور یہ واقعہ جو ہے نا وہ امام احمد بن حنبل نے علل میں ذکر کیا، ان کی العلل و معرفت الرجال ہے نا، اس میں کہتے ہیں کہ حدثنی ابو معمر حدثنی ابو اسامہ قال کنت عند ابی سفیان، میں حضرت امام سفیان سے کے پاس تھا، فحدثہ زائدہ عن شعبہ عن سلمہ بن کہیل عن سعید بن جبیر فصائق من فی السماوات و من فی الارض الا ما شاء اللہ۔ اس کے بارے میں انہوں نے روایت ذکر کی امام سفیان ثوری سے۔ تو امام سفیان ثوری نے فرمایا قال ہم شہداء، فقال ثوری یعنی یہ کون ہے؟ یہ شہداء ہے، الا ما شاء اللہ، اس سے مراد کون ہے؟ شہداء ہے۔ امام سفیان کہنے لگے انکا لثقۃ، تم ثقہ ہو، وانک لتحدثنا عن ثقۃ، اور آپ ہمیں ثقہ سے ہی روایت بیان کرتے ہیں، وما یقبل قلبی، لیکن میرا دل نہیں قبول کرتا۔ تم بھی ثقہ ہو، جو سند بیان کرتے ہو وہ بھی ثقہ ہے، دل نہیں مانتا اس بات کو۔ اللہ ان ھذا من حدیث سلمہ، کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا کہ حضرت سلمہ سے یہ روایت مروی ہے۔ فدعا بکتاب من الی شعبہ فاجابہ بشعبہ، انہوں نے خط منگوایا اور لکھا کہ شعبہ آپ بتلائیں کہ یہ آپ کی حدیث بیان کی ہے آپ نے سلمہ بن کہیل اور سعید بن جبیر سے، یہ قول تفسیری یہ آپ نے ذکر کیا ہے۔ اب فاجابہ بشعبہ، اس کا جواب شعبہ نے کیا دیا؟ انی لم احدث بہذا عن سلمہ ولكن حدثني عمارہ بن ابی حفصہ عن حجر الحجری عن سعید بن جبیر، بلکہ مجھے تو یہ سعید بن جبیر سے اس سند کے ساتھ، سعید بن جبیر سے یہ میرے پاس اس سند سے۔ اب دیکھیے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی دلیل دی ہے؟ وہی بات ہے نا جو امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جس طرح کہ ابن ابی حاتم نے تقدمہ جرح تعدیل میں ذکر کیا ہے کہ یہ علم جوہری کی طرح ہے، جوہری جانتا ہے کہ یہ جوہر ہے یا یہ پتھر ہے۔ اسی طرح جن کو اللہ نے فہم ثاقب عطا فرمایا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث اس سند سے ہے، یہ متن درست ہے یا نہیں۔ ہر آدمی کیا ہر مدعی کے لیے دار و رسن نہیں کہا، ہر مدعی کے لیے نہیں، اس کے لیے ایک وہ خاص کہنا چاہیے کہ ایک ذوق، محنت، اور اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی یہ اس کو حاصل ہو جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
چلیے وقد یعرف الوضع، کہتے ہیں کبھی کبھی یہ وضع پہچانا جاتا ہے بے اقرار واضعی، وہ بد نصیب خود ہی اقرار کر لیتا ہے کہ اس کو میں نے گڑا ہے، ایسے بد نصیب بھی، جیسے نوح بن ابی مریم الجامع ہے، اس نے کیا کہا قرآن مجید کی فضیلتوں کے بارے میں، جناب صورتوں کی فضیلتوں کے بارے میں، وہ کہتا ہے کہ لوگ قرآن پڑھنے سے جو ہے نا مجتنب ہو گئے، قرآن مجید نہیں پڑھتے، تو اس لیے میں نے یہ حدیثیں بیان کی، وضع کی انا للہ و انا الیہ، وہ نیکی کے لیے انہوں نے نیکی کے نام پر انہوں نے حدیث کو وضع کیا۔ اور اسی طرح محمد بن سعید مسلوب ہے، حارث بن سعید ہے، عبد الکریم بن ابی الاوجاع ہے، جس کو محمد بن سلیمان امیر بصرہ نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا مادی کے زمانے میں۔ اس نے 4000 احادیث کے وضع کا اقرار کیا کہ میں نے 4000 احادیث کا وضع کیا۔ تو یہ محمد بن سلیمان امیر بصرہ نے اس کو قتل کروا دیا تھا۔ یہ ابن جوزی نے بھی ذکر کیا ہے، اور ابن رجب نے بھی، ابن رجب کہتا ہوں، علامہ سخاوی نے بھی، سخاوی کی فضل المغیث میں ہے صفحہ 107-2، اور ابن جوزی کی الموضوعات میں ہے صفحہ 37 جلد اول۔ ہوگی بات جی؟ فرماتے ہیں قال ابن دقیق العید لیکن لا یقطع بذالک، لیکن اس پر قطعی طور پر حکم نہیں لگایا جا سکتا، جو اقرار کرتا ہے نا، وضع کا اقرار کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس پر قطعی طور پر نہیں حکم لگا سکتے کہ یہ واقعتاً ہی اس نے یہ حدیثیں وضع کی ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں لاحتمال ان یکون قاذفا فی ذلک الاقرار، کیونکہ اس میں کیا احتمال نہیں ہے کہ اس اقرار میں بھی جھوٹ شامل ہو، کہ لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے، لوگوں کو حدیث سے بدگمان کرنے کے لیے 4000 حدیث اگر پھیلا دی ہے تو وہ لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے نا، کہاں ہے وہ؟ تو ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ احتمال ہے کہ اس نے یہ بات بھی جھوٹ ہی کہی ہو کہ میں نے اتنی حدیثیں جمع کی، وضع کی۔ وَفَهِمَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ، کہتے ہیں کہ بعض نے اس سے یہ بات سمجھی ہے، اور اس سے مراد کہتے ہیں کہ حافظ ذابی ہیں۔ فَهِمَ بَعْضُهُمْ سے مراد حافظ ذابی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور فتح المغیث میں سخاوی نے کہا ہے کہ اس سے مراد ابن الجزری ہے۔ فتح المغیث کا صفحہ 131 ہے اور جلد 2 ہے۔ اور ذابی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو قول ہے نا، یہ الموقظہ میں ہے، کہتے ہیں وَفَهِمَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ أَصْلًا، کہ ابن دقیق العید کے اس قول سے بعد نے یہ سمجھا ہے کہ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ أَصْلًا، کہ اس اقرار پر بالکل اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادُهُ، لیکن ابن دقیق رحمۃ اللہ علیہ کی مراد اور مقصد یہ نہیں۔ وَإِنَّمَا نَفِيَ الْقَطْعَ بِذَلِكَ، انہوں نے قطعی طور پر اس کو جھوٹی کہنے کا جو ہے نا وہ انکار کیا ہے، انہوں نے نفی کی ہے، تو کس کی؟ قطعی طور پر، حتمی اور حکمی یقینی طور پر۔ وَلَا يَلْزَمُ مِن نَفِيِ الْقَدْرِ نَفِيُ الْحُكْمِ، قطعیت کے نفی سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ ہم اس کو وضعی نہ کہیں،
بھائی وضع قطعی بھی ہو سکتی ہے وضع کا حکم، اور مظنون بھی ہو سکتا ہے، اور ظن غالب یہی ہے کہ اس نے یہ جھوٹی روایتیں بیان کی ہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، حدیثیں بنائی ہیں اس نے۔ لأن الحکم یقع بالظن الغالب، اس لیے کہ حکم ہمیشہ قطعی پر نہیں ہوتا، ظن غالب پر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ حکم کبھی ظن غالب پر بھی، وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ، یہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ، کہتے ہیں اگر یہ بات نہ ہو تو لما ساغ قتل المقر بالقتل، تو قاتل کا اقرار بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ممکن ہے اس نے جھوٹ بولا ہو، اقرار کیا ہے نا اس نے، تو اس کے اقرار پر ہم اس کو قتل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں، جب اس نے قتل کر دیا تو جھوٹ بولنے کا امکان ہے یا نہیں؟ ہے نا۔ اب معاشرے میں کتنے ہیں کہ کسی اور کی جگہ خود کہہ دیتے ہیں میں نے کیا ہے نا، ہمارے معاشرے میں اب بھی موجود ہے، لیکن اس کی بنیاد پر کیا ہم کیا کہیں کہ جناب اس نے جھوٹ بولا ہے لہذا اس نے قتل ہی نہیں کیا۔ اب اگر اس نے اقرار کیا ہے تو اس کا یہ اقرار بجائے خود ایک کیا ہے، جرم ہے، اس کو بہرحال قتل کیا جائے گا، اس نے جھوٹ بھی اگرچہ بولا ہے۔ معاشرے میں امن تو چاہیے نا، معاشرے میں امن چاہیے نا۔ دیکھیے یہ قرآن مجید کی یعنی جو ہے نا بلاغت، اس کے ادلہ میں سے ایک دلیل یہ ہے وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، حالانکہ یہاں قتل کے بدلے میں قتل ہے، قتل کے بدلے میں قتل ہے، حیاتی تو نہیں ہے، قتل کے بدلے میں قتل ہے، لیکن قتل کے بدلے میں قتل کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ حیات کا ہے۔ یہ حیات دوسروں کے لیے ہے، یہ حیات کس کے لیے ہے؟ یعنی اگر اس قاتل کو آپ مار دیں گے، قتل کر دیں گے، تو باقی خاندانی چپکلش، خاندانی رنجش، خاندانی جھگڑا وہ ختم ہو جائے گا، ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے اور وہ بچ جائیں گے، فریقین بچ جائیں گے۔ یہ ایک بلاغت کا ایک پہلو یہ ہے، ورنہ قتل کے مقابلے میں قتل وہ زندگی تو نہیں ہے، وہ تو موت ہے۔ وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص میں زندگی، یہ زندگی دوسروں کے لیے، تو یہ دوسروں کی زندگی کے لیے اب جس نے اقرار کیا اس کو قتل کرنا چاہیے۔ اب کہیں کہ پتہ نہیں اس نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے، قطعی طور پر تو نہیں، قطعی طور پر اس نے نہ بھی کیا ہو لیکن اقرار کیا ہے، لہذا اس کو پھانسی کے کندھے پر جھولے پر جھلائیں گے۔ اللہ ورجم المعترف بالزنا، اسی طرح جو آدمی شادی شدہ ہے اور وہ کیا ہے، اقرار کرتا ہے بدکاری کا، اس کو بھی رجم کیا جائے گا، اس کو بھی رجم کیا جائے گا۔ لِاحْتِمَالِ أَن يَكُونَ كَاذِبَيْنِ فِي مَا اعْتَرَفَا فِيهِ، اس احتمال کی وجہ سے کہ وہ جس کا اعتراف یہ دونوں کر رہے ہیں اس اعتراف میں جھوٹے ہوں، کہتے ہیں کہ ہم ان کے اس اعتراف میں اس احتمال کی وجہ سے یہ نہیں کہ ہم اس کو رجم نہیں کریں گے یا اس کو سزا، دوسرے مجرم کو سزا نہیں دیں گے، قاتل کو جو ہے نا قتل نہیں کریں گے، اس احتمال کی وجہ سے جو احتمال ہے، ایک ہے قطعی طور پر حکم لگانا، ایک ہے احتمال ہونا، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوی، کہتے ہیں کہ وہ قرائن جو دلالت کرتے ہیں وضع پر، ما یؤخذ من حال الراوی، جو راوی کے حالات سے ماخوذ ہیں، سمجھے جاتے ہیں۔ قضا وقع لمامون ابن احمد انہ ذکر بحضرتہ الخلاف فی کون الحسن سامع من ابی ہریرہ او لا،
فساق فی الحال اسنادا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال سمع الحسن من ابی ہریرہ، سمع الحسن من ابی ہریرہ، یہ مامون بن احمد ہے، یہ وہی ہے ذات شریف جس نے یہ حدیث بھی وضع کی ہے کہ ابو حنیفہ سراج امتی، یہ مامون بن احمد ہے نا، یہی ہے جس نے ابو حنیفہ سراج امتی حدیث وضع کی ہے۔ اور اسی طرح یہ میزان لائے نا پہلی جلد، اب احمد بن عبداللہ جویباری کہتے ہیں کانا یاز الحدیث لابن کرام، کرامی فرقہ تھا نا یہ اس کے لیے، فکانا ابن کرام یخرجھا فی کتبہ عنہ، اور ابن کرام اس کے واسطے سے، فمن ذالک ابن کرام حدثنا احمد عن ابی یحییٰ المعلم عن حمید عن انس یکون فی امتی رجل یقال له ابو حنیفہ یجدد اللہ سنتی علی یدہ، دیکھ لیں۔ اور یہی وہ ہے جو روایت کرتا ہے اطلب العلم ولو بالسین، اچھا، اور اسی کے سے ہے وہ روایت الایمان قول والعمل شرائعہ، ایمان قول کا نام ہے، یہ کرامیوں کا قول ہے نا، کرامیوں کا صرف اقرار کا نام ایمان ہے، اور عمل جو ہے وہ تو شریعت ہے، اس پر عمل ہے، یہ زائد چیز ہے، ایمان نہیں۔ تو یہ خیر اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کذاب نے یہ چیزیں، بہقی کہتے ہیں اما الجویباری فإنہ عارفہ حق المعرفہ بوضع الاحادیث علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد وضع علیہ اکثر من 1000 حدیث۔ حاکم کہتے ہیں سمیت الحاکم، یہ بہقی کہتے ہیں یقول ھذا کذاب خبیث وضع اکثر فی فضائل الاعمال لا تحل الروایۃ حدیث بوجہ، اور یہی ہے جو کہتے ہیں سمیت الحاکم یقول اختلف الناس فی سماع الحسن من ابی ہریرہ فقال لنا انہ ذکر ذلک بین ید الجویباری فروا حدیثا مسندا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سمع الحسن من ابی ہریرہ۔ جویباری کی بھی یہی کارستانی ہے جو مامون کی کارستانی، دکھانا اصل میں یہ تھا، باقی تو فوائد علیحدہ ہے نا۔ کما وقع لغیاث بن ابراہیم، یہ ایک اور ذات شریف ہے، کہتی ہے کہ حیث دخل علی المادی فوجدہ یلعب بالحمام، کبوتر کے ساتھ کھیل، کبوتر باز تھا، فساق فی الحال اسنادا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا سبق الا فی نسل او خف او حافر او جناح، کبوتر اڑانا جڑا نہ ٹھیک، او جناح، فزاد فی الحدیث او جناح فعرف المہدی انہ قذب لاجلہ فامر بذبح الحمام، میں کہا چل تیری سنگی دے کٹی ہے نا، تیری خوشی دے ختم ہوئے۔ تو یہ ہیں وہ اسباب یا ذرائع جن پر کیا کہنا چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ قرائن میں یہ کہ خود واضح اقرار کر لیں، خود واضح اقرار کر، آگے بات ہے وہ منہا ما یؤخذ من حال الراوی، یہ پھر آگے انشاءاللہ دیکھیں گے ہفتے کے روز۔